مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ برادران اسلام، یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ آپ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ آپ نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں میں دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ سیدنا خالد قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ پیدائشی جنگجو تھے۔ آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی اور دشمن کی فوجوں پر چھپ کر وار کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد کے بعد ان سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ مبارک بال اٹھا لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد یہ کس لیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح یاب ہوگے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر متعین فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے گھڑ سوار دستے کو دے کر ہی متعین فرمائے تھے۔ شروعات میں جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں کامیابی حاصل ہوئی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے بیشتر نے حکم عدولی کی، اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ احد کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ یہ تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے بھی جہاد کریں گے۔ جو مار کے حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی
جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بلاخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، جبکہ بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی، اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئیں، اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور آپ نے بہت اعتماد سے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک باز نتینی سپہ سالار کو کہ جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔